السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ حضرت، شادی بیاہ کے جب معاملات آتے ہیں، تاریخ کے معاملے میں لوگ سعد و نحس کے بارے میں پوچھتے ہیں، اس کا شرعی کیا حکم ہے؟ ارشاد فرما دیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم، اما بعد۔ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد حشمت رضا صاحب قبلہ، آپ نے جو سوال کیا ہے کہ جب شادی بیاہ کا موقع ہوتا ہے اور تاریخ رکھنے کے ٹائم پہ، یعنی جب بعض دفعہ اس کو لوگ منگنی کے نام سے بھی موسوم کرتے ہیں، جیسے کہ اتر پردیش کے کئی علاقے ایسے ہیں جہاں پہ لوگ کہتے ہیں کہ منگنی ہے، تو وہاں پہ لڑکی اور لڑکے دونوں طرف کے لوگ جمع ہوتے ہیں خاص مقام پہ، اور کسی عالم کو بلاتے ہیں، اور وہ جب آتے ہیں تو ایک جنتری لاتے ہیں۔ تو اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ سعد و نحس کون سی تاریخیں ہیں، یعنی اچھی اور بری کون سی تاریخیں ہیں۔ تو پھر وہ جو حضرت ہوتے ہیں وہ تاریخ نکالتے ہیں اور اس کے بعد لکھا پڑھی ہوتی ہے۔ دیکھیے، آپ نے جو پوچھا ہے کہ اسلام میں اس کا کیا حکم ہے، تو میں سب سے پہلے بتا دوں کہ نحوست اور سعد و نحس کا کوئی بھی معاملہ اسلام سے اس کا کوئی ربط نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے، چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث پاک لا عدوہ ولا تیرتا ولا حامتا ولا صفرا، اگر آپ اس کو پڑھیں گے اور اس کے ترجموں کو پڑھنے کے بعد اس کی پوری تفصیل میں جائیں گے اور تشریح کو پڑھیں گے حدیث پاک کی، تو ظاہر سے بات ہے محدثین نے اس کے متعلق فرمایا ہے کہ اسلام میں نحوست کا کوئی بھی راستہ نہیں ہے۔ اب میں اس جنتری کے بارے میں بات کروں گا جس میں یہ سعد و نحس لکھا رہتا ہے اور بڑی مشہور ہوتی ہے، چھوٹی جنتری رہتی ہے اور لوگ اس کو لے کر جاتے ہیں۔ تو جب بھی آپ جنتری دیکھیں گے اس میں جہاں پہ سعد اور نحس لکھا رہے گا، یعنی اچھی تاریخ اور منحوس تاریخ، تو اس کے سامنے ہی اہل تشیع لکھا رہے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ سعد و نحس کا معاملہ یہ اہل سنت والجماعت سے نہیں ہے، بلکہ شیعہ حضرات کے ہاں اس کو مانتے ہیں، لیکن اہل سنت کا موقف یہی ہے کہ ہمارے عقیدے میں کوئی بھی سعد و نحس کا معاملہ نہیں ہے، چونکہ آپ نے اسلام کے طریقے سے پوچھا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ بعض مقامات پہ لوگ کہتے ہیں کہ 3 13 23 اور 8 18 28 ان تواریخ میں بھی شادی بیاہ کی تاریخ نہیں رکھنا چاہیے، چونکہ اس میں یہ منحوس ہیں، ایسا لوگوں کا ماننا ہے۔ جبکہ حضور سیدی سرکار اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتاوی رضویہ جلد نمبر 23 صفحہ نمبر 272 میں آپ نے تحریر فرمایا ہے کہ سعد و نحس کا جو معاملہ ہے، یا ان 3 13 23 اور 8 18 28 جو تواریخوں کا معاملہ ہے، یہ محض صرف باطل ہے اور یہ جائز نہیں ہے۔ تو ایسی صورتحال میں اسلام نے کوئی بھی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پہ نحوست کے تعلق سے بتایا گیا ہو کہ ہاں ان تاریخ میں، اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اتوار کو اور چہارشنبہ یعنی بدھ کو اور پنجشنبہ یعنی جمعرات کو شادی نہیں کرنا چاہیے، یہ بھی منحوس ہوتا ہے، ایسا لوگوں کا ماننا ہے بعض دفعہ۔ جبکہ شریعت کے اعتبار سے، شریعت کی روح سے اگر دیکھا جائے تو اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 21 میں ایک مقام پہ آپ نے تحریر فرمایا ہے کہ چاہے قمر در عقرب، یعنی کہ اہل نجومی جو ہوتے ہیں، جو تاروں کو دیکھتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ یہ کون سی تاریخیں ہیں جس میں منحوس سمجھا جاتا ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ بھی جائز نہیں ہے، یعنی قمر در عقرب کے تعلق سے بھی فرماتے ہیں کہ اس کا بھی ماننا یہ درست نہیں ہے۔ لہٰذا جب تاریخ رکھی جائے شادی بیاہ کے موقع پر، چاہے اتوار ہو، چاہے سنیچر ہو، چاہے بدھ ہو، چاہے جمعرات ہو، کون سے بھی دن تاریخ رکھی جا سکتی ہے۔ اسی طریقے سے چاہے 3 13 23 8 18 28 کی تاریخیں ہوں، اور جو سعد و نحس لوگ دیکھتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اہل تشیع کے نزدیک ہے، اہل سنت کے نزدیک سعد و نحس کا کوئی معاملہ نہیں۔ جہاں پہ آپ کو سہولت لگے، جو تاریخیں آپ کے لیے مناسب ہوں، آپ ان تاریخوں میں شادی کر سکتے ہیں۔ اللہ کے بنائے ہوئے سارے دن ہیں اور ساری تاریخ بھی متعین شدہ ہیں۔ لہٰذا ایک بات میں اضافی یہاں پہ اور کہوں گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ جس کام کی شروعات چہارشنبے یعنی بدھ سے کی جائے، اللہ تعالیٰ اس کو پائے تکمیل تک یعنی مکمل فرماتا ہے۔ لیکن بعض دفعہ لوگ چہارشنبے کو، بدھ کو بڑا منحوس سمجھتے ہیں، بولتے نہیں بدھ والے دن شادی نہیں ہونا چاہیے، چہارشنبے کو شادی نہیں کرتے ہیں، ایسا ماننا بھی درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔